बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हम सब पर अपनी नज़रे करम फरमाए, हमारे बच्चों की खैर फरमाए, हमारे अहले खाना की खैर फरमाए, हमारे माँ बाप पर रहम फरमाए। जिनके माँ बाप फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस नसीबत फरमाए। और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करके सदका जारिया हासिल करें, सवाब हासिल करें, जन्नत हासिल करें और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे हमारा बच्चे देखेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे, वैसा ही सलूक करेंगे। इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत हम पर फ़र्ज़ है। तो तरबियत की खातर हम अगर अपने सास ससुर, माँ बाप या किसी बुज़ुर्ग की खिदमत करते हैं, वो हमें ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और वो देखकर उससे नसीहत हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने बहन भाई हक हमसाए मुसलमान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखें, जो बचपन में आप किसी बच्चे को टाइम देते हैं, अपने बच्चे को या किसी बच्चे को, तो वो उसके लिए ज़िंदगी की एक यादगार बचपन बन जाता है और एक्सीलेंट बचपन बन जाता है। और ये देखें, ये जो गाड़ियाँ खिलौने मैंने रखे हुए हैं अपने घर में, तो ज़ाहरन तो मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो हैं तो वो मैं उनको खूब टाइम देती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। मैं घर के काम काज छोड़ देती हूँ, उस वक़्त मैं परवाह नहीं करती घरों के कामों की। उस वक्त मैं सिर्फ वो टाइम अपने बच्चों को देती हूँ और वो टाइम उनके लिए, एक तो मैं उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए उनको वॉच करती हूँ कि कहीं उनको चोट ना आ जाए, कहीं वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे को पुश ना करें। और दूसरा मैं ये करती हूँ कि उनको साथ साथ में तरबियत करने की कोशिश करती हूँ। उनको वो आपस में खेलेंगे तो थोड़ी देर में उनके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं कि अब क्या करें, लेकिन अगर कोई बंदा कोई बच्चों के साथ जो फ्रेंडली है उनको टाइम दे और उनके साथ खेले और उनको खिलाए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। आप भी आजमा के देखें। ये मैंने बड़ी ट्रम्पलिन 15 फीट की भी रखी हुई है बच्चों के लिए जंप करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्टॉर्म की वजह से बेचारे के नेट किस तरह हो गया है, रस्टी हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये सारे खिलौने जो बच्चों के लिए होते हैं, 2-3 बच्चे हों तो मैं घर में बच्चों को चाइल्ड माइंड भी करती हूँ, लुक आफ्टर करती हूँ। ये साइकिल भी हैं, लेकिन हम आजकल वेदर ऐसे होने की वजह से हम साइकिलिंग के लिए भी इतनी देर से नहीं गए, लेकिन बच्चे कंट्री साइड में साइकिलिंग करने के पसंद करते हैं। ये पानी का ड्रम है जो पानी से भरा पड़ा है, और जब बच्चे आ जाते हैं मैं वो उस लिड से इसको कवर कर देती हूँ कि बच्चे इसमें हाथ लगा लगा के गीले ना हों। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये देखें, फुटबॉल हैं जो मेरे क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनको पता है जब बच्चे आते हैं तो हम किस तरह इन फुटबॉलों से खेलते हैं। हम लाइन बना लेते हैं, एक टीम में एक तरफ हो जाती हैं 2-4 बंदे, 2-4 दूसरी तरफ, और किक करने होते हैं फुटबॉल एक दूसरे की तरफ। इस तरह थोड़ी सी जगह में इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी है। 10 मिनट में आधे घंटे की एक्सरसाइज और आधे घंटे में तकरीबन 10 आवर्स की हो जाती है। ये भी ट्राईसाइकिल है छोटे बच्चे का, जो 2-3 साल का हो तो उस पीछे से आप पकड़ के उसको पुश भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। बच्चा आगे पैडलिंग करता है और सेफ्टी के लिए वो बैठ के इसको चला सकता है। और जो वाटरिंग कैन भी छोटा उसके हाथ में रखा होता है कि अगर उसने पानी लगाना है पौधों को तो वो पानी भी लगा सकता है। इस वक्त बच्चे ने अपने खिलौने जो हैं पिछली उसकी टूल बॉक्स में सीट में भी डाले हुए हैं, आगे भी डाले हुए हैं। तो इस तरह ये देखें, वो जो कैंडी वाली है ना,
چارلی اینڈ چاکلیٹ فیکٹری، اس میں جو تھا، تو میں اس کو ریکارڈ کر کے لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ اتنا بڑا تھا، تقریباً 40 فیٹ ہائی تھا یہ درخت، اور اتنے بڑے بڑے جتنے بڑے ہمارے یہ ہوتے ہیں نا بڑے سوس پینز اور بڑے بڑیاں ہانڈیاں، اتنے بڑے یہ لولیز لگے ہوئے تھے، اور بندے 5 6 فٹ کے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ یہ سن سیٹنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی حسین لگ رہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ صبح اللہ تعالیٰ تیری ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا نماز پڑھنا، میرا جھکنا، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو سب جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے۔ بے شک اے اللہ، بے شک صلاتی میری نماز، میری پریز، میری دعائیں، و نسکی اور میرا جھکنا، باؤ ڈاؤن ہونا، عاجزی کرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، محیایا حیات زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مرنا۔ تی کا مطلب ہوتا ہے جو زیر آ جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے میری۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ لیے، اللہ اللہ کے، یا اوہ رب پیدا کرنے والا، عالمین پوری یونیورس کا، پوری کائنات کا، پورے جہانوں کا۔ بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، میرا نماز پڑھنا، میرا دعا کرنا، میرا رکوع کرنا، میرا سجدہ کرنا تیری رضا کے لیے ہے اے اللہ، کہ تو ہر عبادت کو ڈیزرو کرتا ہے، اور تو پیدا کرنے والا ہے، اور تو سارے جہانوں کو پیدا کر کے پالنے والا، سنبھالنے والا، لک آفٹر کرنے والا مالک وہ ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی تھی شاپنگ مال میں ان دبئی، تو میں نے تھوڑا سا چلتے چلتے یہ بنا لیا تھا آپ لوگوں کے لیے، ایک یادگاری کے لیے۔ تو زیادہ رش بھی نہیں تھا، تو الحمدللہ چیزیں یہاں سے یو کے سے، لنڈن سے تقریباً دگنی پرائز پہ ہیں، ایکسپینسو ہیں۔ ہر چیز جو یہاں سے مل جاتی ہے وہاں سے بھی مل جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں جو اتنا کبھی کہتے ہیں ڈیوٹی فری ہے یہاں پہ، اس پہ ٹیکس نہیں لگا ہوا، یہ نہیں وہ نہیں، لیکن جب بھی دیکھیں تو مجھے تو بہت ایکسپینسو لگیں، انلیس مجھے کوئی ضروری گفٹ چاہیے تھا، یا مجھے بہت ضروری چیز چاہیے تھی، میں نے زیادہ پرچیس نہیں کی، سوچ سمجھ کر ہی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو فرو روشے کا ڈبہ 5-6 پاؤنڈ کا آ جاتا ہے، وہاں پہ 50 پاؤنڈ کا آ رہا تھا، تو میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ میں وہاں سے پرچیس کروں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری یہ پرفیومز ہیں، میڈیسنز ہیں، سارا کچھ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہاں پر اور شاپنگ کر کے جاتے ہیں، اور وہ عرب تو ویسے ہی بہت امیر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ یہ ایک نمائش ہوتی ہے کہ کون ایکسپینسو چیزیں خریدتا ہے۔ تو ہم ذرا صرفے والے ہیں، قناعت پسند ہیں، تھوڑے پر، سادہ پر، پرانے پر درگزر کر لیتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اس لیے زیادہ مہنگی چیزیں میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو تحفہ وہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو تحفہ نہیں دے سکتے، قیمتی نہیں دے سکتے، بس اچھے اخلاق سے بولیں، اس سے اسمائل کر کے بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو یہ بھی میک اپ اور پرفیومز کی شاپ ہے، جو یہاں پر بھی یو کے میں بھی ہوتی ہے، یہ سارے برانڈز یہاں پہ بھی ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کا بھی بیچاروں کا روزگار ہے جو ٹل پہ سارا دن کھڑے رہتے ہیں، اور اچھی صاف ستھرا ماحول، بہت کھلے کوشیدہ کمرے، کوئی ٹائٹ جگہ نہیں ہے کہ آپ گزر نہیں سکیں، یا آپ ادھر سے گزریں تو وہ چیز نیچے گرنے شروع ہو جائیں۔ تو صفائی بہت تھی، اسپیسش تھا، اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنا اچھا اسٹال لگایا ہوا ہے۔ ایک چیز میں نے یہاں سے لرن کی ہے،
اگر آپ کوئی ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں نا، بالکل ڈسپلے اتنا سادہ ہے، تو اگر وہ وائٹ کے پیچھے وائٹ چیزوں کو وائٹ کے آگے رکھ دیں گے کوئی اٹریکٹ نہیں کریں گے. اگر ڈارک بلو کے رویل بلو کے پیچھے لگا کے اوپر وہی چیز رکھیں گے تو وہ اٹریکٹیو لگے گی. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ بے شک جب کھانا کھائیں تو سرخ رنگ کا دسترخوان بچھا لیا کریں. تو سرخ رنگ بہت ہی خوبصورت رنگ ہوتا ہے. تو اس میں وزڈم یہ ہے، اس کو غور و فکر کرنے سے سمجھ لگی، کیونکہ بے شک کھانا بہت سادہ ہے اور بہت زیادہ مرغن مسالے نہیں ہیں، بہت زیادہ مزیدار بھی نہیں ہے، لیکن پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو. تو جب آپ اچھی جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر اس کو اچھے سے پریزنٹ کر کے کھائیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ لگژری لگنے لگے گا. وہ پانی کا گلاس ہی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت لگے گا. اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرخ رنگ ہوتا ہے وہ عورتوں کو زیادہ زیب دیتا ہے، دلہنوں کو، جو عورتوں کو. تو جو خوبصورت ہوتے ہیں نا، تو ان کو خوبصورت چیز کا پہچان ہوتی ہے. تو میں نے بھی یہ 2-3 بار آئیڈیا میں نے لگایا کہ کبھی کوئی چیز ڈسپلے پہ رکھی تو وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی. میں نے پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ بنایا اور اس کے آگے وہ چین کا چیزیں سیٹ کر کے رکھ دی، تو وہ وہی چیز بہت ہی خوبصورت لگنے لگی. آپ بھی یہ والے آئیڈیاز اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں، محبت بھرا بنا سکتے ہیں، پرسکون بنا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کرنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں اچھی بیڈ شیٹس ہیں، اچھے تھرو اوورز ہیں، اچھے کوشنز ہیں، تو آپ اپنے گھر کو اچھے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں. پہلے صاف صفائی کر لیں، پھر نئی چادریں ڈالیں، نئی کشن رکھیں. جب آپ کے ہسبینڈ جب مہمان گھر میں آئیں تو وہ چیز جو پہلے سے ڈیفرنٹ لگے گی، خوبصورت لگے گی، نیٹ اور ٹائڈی لگے گی. ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا بھی خوش ہو جائے گا کہ عورت کا گھر ہی اس کی پوری کائنات ہوتی ہے، اس کا بیوٹی ہوتی ہے، اس کا سلیقہ دکھاتی ہے، اس کی سکلز دکھاتی ہے. تو جو اس طرح کے آپ آئیڈیاز استعمال کیا کریں، اپنے گھر میں دل لگایا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دے گا اور آپ کے بچے بھی نیک اور فرمانبردار ہوں گے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، بس ان کو گھر میں ٹیک ہی نہیں ہوتی، بیٹھ ہی نہیں سکتے، اپنے گھر میں ان کا دل ہی نہیں لگتا. تو وہ اپنے لیے بھی نقصان کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی نقصان کرتے ہیں. تو یہ انسان کا ایک حرص ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کائنات ہی اس کے ہاتھ میں دے دینا تب بھی وہ خوش نہیں رہے گا. تو اس لیے جو بندے قناعت پسند ہوتے ہیں، تھوڑی سے بھی زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، خوش رہ جاتے ہیں، پرانی چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں، وہ بڑے آرام میں ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، ان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور ان کو یہ خوش رہنے کا گر آ جاتا ہے. خوش رہنے کا تو آئیڈیا یہی ہے کہ میرے بہن بھائیوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر سوچ بچار کرو اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. کمپلین نہ کرو. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کے ہسبینڈ لے کے دیتے ہیں، ماں باپ لے کے دیتا ہے، بہن بھائی کوئی تحفہ دیتا ہے، بے شک وہ چھوٹا سا ہو، جتنا اس کے پاس افورڈ کرتا تھا، جتنا اس کے پاس اسپیئر تھا، اس نے آپ کو دے دیا. جب بھی کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ ہم پھینکتے ہیں، ادھر چلا کے مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایسے کرنے سے وہ چیز بہتر نہیں ہوگی، وہ آئندہ وہ دینے سے بھی باز آ جائے گا. چیز بے شک چھوٹی سی ہو، دل سے دیں، ادب سے، رسپیکٹ کے ساتھ دیں اور نیت اچھی ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور بہترین تحفہ عطر کا تحفہ ہے، پرفیوم کا تحفہ ہے اور کھانے کا تحفہ ہے. تو یہ بھی فرمایا کہ اسمائل کرنا صدقہ جاریہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسمائل کر کے بولنا، کسی سے اچھے اخلاق سے، سیدھے منہ سے بات کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے. ایسے نہیں افورڈ کر سکتے تو کم سے کم اچھے اخلاق سے بات کر لیں. تو جب آپ
किसी को कोई तोहफा देते हैं, एक आप उससे में मोहब्बत दिखाते हैं, इज्जत दिखाते हैं, एहसास हमदर्दी देते हैं और दूसरा अच्छे अखलाक से पेश करते हैं, तो यकीन करें वो सोने पे सुहागा हो जाता है, 4 चांद लग जाते हैं उस तोहफे को। और वो बंदा उस तोहफे को संभाल संभाल कर अपने सीने से लगा के रखता है कि किसी ने किसी मोहब्बत के साथ दिया है। तोहफा बेशक छोटा सा हो, अल्लाह का दिया हुआ तो सब कुछ है, इतना कुछ है कि हम उसको शुमार भी नहीं करते। पूरी जिंदगी भी लग जाए तो हम उसको शुक्र अदा नहीं कर सकते। और हमारे खावंद बेचारे इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी हम औरतें कभी खुश ही नहीं होती। कहती हैं हमें तो इनकी तरफ से कोई सुख ही नहीं मिला, कभी हमें ये नहीं मिला। तो अल्लाह के बंदे वो सुबह से शाम काम किसके लिए करने जाते हैं? अपने लिए, अपनी रोटी रोजी के लिए, तो उसके लिए मोर देन इनफ वो कमा लेते हैं। तो इसलिए शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का, और जिस अच्छे इंसान ने आपके साथ एहसान किया उसका भी शुक्रगुजार बन के रहें। तो इससे मोहब्बत बढ़ती है, एहसास हमदर्दी बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, घर में सुकून आता है, घर में सुकून आता है। मैंने देखा कि कई लोग बाअदब बहुत होते हैं और लोग उनकी मियाँ बीवी की, उनकी फैमिली की मिसालें दूसरों को देते हैं कि वो देखो कितना अच्छा घर है। जो अच्छे रोल मॉडल पेश करते हैं, जो कुरान और सुन्नत पर चलते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करते हैं, और वो अपने घर को जन्नत बना लेते हैं, इतना खूबसूरत बना लेते हैं, वो इतनी मोहब्बत भरा बना लेते हैं। मैं एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई, मेरे पास वो बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए। वो 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी सूडान की। तो उनके घर एक छोटी सी अल्लाह ताला ने रहमत भेजी, बेटी पैदा हुई। तो मैं छोटे छोटे कपड़े सिलाई करके उनको तोहफे के लिए देने गई। तो मैंने देखा कि जब नमाज का टाइम हुआ तो उन्होंने मसल्ला बिछाया, इस तरह का मसल्ला जिस तरह का हम रोज़ा अफ्तार करने के लिए चटाई बिछाते हैं। जब नमाज का टाइम होगा कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई हीला बहाना नहीं। वो सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे लड़के, सारी की सारी औरतें सारे लाइन पे खड़े हो गए। सबसे आगे वाली लाइन में इमाम था जो उनका बाप था, फिर उसके पीछे उनके लड़के थे जो मुझसे कुरान पाक भी हिफ्ज कर रहे थे, उस सबसे पीछे एक साइड में औरतें थीं और साइड में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तकरीबन 8-9 फैमिली के मेंबर्स थे, और सारे के सारे नमाज के लिए खड़े हो गए। क्योंकि कई बार मस्जिदों में भी मसला हो जाता है, जगह नहीं होती या कोई कुछ कह देता है, मेंबर होना पड़ता है वरना वो बातें करते हैं, तो इसलिए कई लोग घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं। फिर नमाज फ़र्ज अदा करने के बाद जिनके पास टाइम था वो कुरान पाक खोल के बैठ गए गोल दायरे में, और उनके आगे वो जो रेल किस्म की चीज़ होती है, स्टूल किस्म का, उसके ऊपर उन्होंने कुरान पाक खोले। एक बंदा कुरान पाक पढ़ रहा था और बाकी के सारे कुरान पाक को सुन रहे थे, और वो एक एक मंजिल करके अपनी अपनी बारी पे पढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थे। मैं तो यहाँ पे 1-2 आयतें याद करवा के हर रोज़ उनको सुन लेती थी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पीछे भी सुन लेती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा थे, 35-40 बच्चे थे, तो मैं तो सभी का सारी मंजिल नहीं ना सुन सकती हर रोज़। मैं तो सिर्फ एक आयत उनका जो उनको सही याद करवा के उसको मेमोराइज करवा देती थी, ज़बानी हिफ्ज करा देती थी। और वो जो मेहनत करती थी अक्सर में उनके माँ बाप घर से, और इस तरह का आप माहौल माशरा अपने बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जब उन्होंने ये नमाज पढ़ने का टाइम है, फिर कुरान पाक की उन्होंने तिलावत की, पढ़ा नहीं, तिलावत की, और एक दूसरे की सुनी। अगर किसी की कोई गलती है तो उसने खुले दिल से कबूल किया और अपनी असलाह की। उसके बाद उन्होंने खाना सर्व किया। आप यकीन करते हैं कि उनके खाने में क्या था? उनके खाने में वो खाना था जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। उन्होंने एक बड़ी सारी ट्रे में, जिसकी ट्रे होती हैं, ब्रेड घर में वो जौ के आटे का बनाया हुआ था, और साथ में खजूरें थी,
साथ में दूध था, साथ में शहद था। फिर मैंने उनको देखा फ्लोर पे बैठ के वो खा रहे हैं। उन्होंने ब्रेड काटा और उसके ऊपर शहद लगाया और दूध के साथ थोड़ा थोड़ा सिप कर करके वो पी रहे थे। इसी ही उन्होंने हमें प्रेजेंट किया। मैं उनको कोई बता के नहीं गई थी, मैंने बस उन बच्चों को कहा था कि मैं किसी दिन आपकी छोटी बहन को देखने आऊंगी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एहतमाम नहीं किया था। जो वो खुद खा रहे थे वही हमें भी उन्होंने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इतने चस्के लगाने वाले हैं, इतने मज़ेदार खाना खाते हैं और इतना लग्जरी लाइफ जीते हैं ना, तो हमें तो पता ही नहीं है कि ज़िंदगी होती क्या है, इस्लाम होता क्या है। इस्लाम नाम है सादगी का, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, केयर का, इंसानियत का, मियाना रवि का। जब उन्होंने हमें खाना पेश किया तो मुझसे इतना, मैं यूज़ टू नहीं हूँ तो खाया नहीं गया, लेकिन मैंने वो बाद में तरीका मुझे बहुत पसंद आया। खाने में भी किसी ने इतराज़ नहीं करना कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हमको ये पसंद है, ये नहीं पसंद। सभी ने जितनी जितनी किसी की भूख है उन्होंने खा लेना है, बल्कि थोड़ा सा बचा भी लेना है। उन्होंने थोड़ा सा खाना अपनी खुराक से कम खाना है कि चलो मेरे दूसरा बहन भाई खा ले या बाद में, इसीलिए वो दिमाग अच्छे से काम करते हैं। जो पेट भर के खा ले ना, तो उसका पेट के वो डकार जो होती हैं गैस दिमाग को जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाते हैं। और मोटापे, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, इसलिए मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है और ये इकट्ठा होने का पता ही नहीं चलता कि कब ये शुरू हो जाता है। तो जो लोग पहले से अपने नफ्स को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं, अपने दिल के पीछे नहीं भागते, तो वो बड़े कामयाब होते हैं। वो लोग अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत कर रहे हैं जिनके घर में टीवी नहीं है। हो सकता है कहीं टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, लेकिन मैंने उनके सिटिंग रूम में, जहाँ बेडरूम में तो नहीं गई, लेकिन मैंने उनके सिटिंग रूम में बिल्कुल टीवी नहीं देखा कि टीवी पे चलता क्या है, कौन से प्रोग्राम चलते हैं। वो माँ और बाप, वो बड़े बहन भाई अपने घर में रोल मॉडल पेश कर रहे हैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, क्योंकि माहौल बहुत डिफरेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह के बच्चे जो बड़े हो के ये इमाम बनते हैं, ये लीडर बनते हैं इस्लाम के, ये मुत्तकी बनते हैं और ये लेक्चर देते हैं इस तरह, क्योंकि इनके माँ बाप ने इन पर तवज्जो दी। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वालिद पाइज थे, जिस तरह अल्लामा इकबाल की माँ बहुत परहेजगार थी। ये उलिया कराम्स हैं जो अल्लाह ताला के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं पाकिस्तान वाले, कभी इनके माँ बाप की इनके पर जो तालीम और तरबियत पर जो तवज्जो थी, तो वो कभी सोच के देखें, तब जाके पता चलता है कि इंसान कहाँ से बनते हैं, इंसान बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ से होती है। ये माँ बाप होते हैं और घर होता है। घर में आप अच्छा इंसान, अच्छी तरबियत कर सकते हैं बचपन ही से। प्यार करें, मोहब्बत करें, उनके साथ खुशगवार रवैया रखें। अपने बच्चों को इतनी अपने घर से मोहब्बत और एहसास हमदर्दी दें कि बच्चों की तवज्जो बाहर जाए ही ना, उनका दिल बाहर लगे ही ना, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है और हमने अपने बच्चों को जलती हुई आग से बचाना है। बाहर जो बुराइयां हैं वो बिल्कुल दोज़ख की आग है और उससे हमने अपने बच्चों को बचाना है। दुनिया में हम बचाएंगे तो हम अपनी आखिरत भी बेहतर कर लेंगे और हम अपने बच्चों को भी दोज़ख की आग से बचा लेंगे। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार। ए हमारे पैदा करने वाले, ए हमारे पैदा करने वाले, ए हमारे पैदा करने वाले, हमको दोज़ख की आग से बचा। कुरान पाक की आयत है, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार। तो उसका अजरनी का मतलब है मुझे बचा, अन्नार आग से,
अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरी इबादत के लायक। तो जो अल्लाह ताला इबादत के लायक है, पाक ज़ात है, तो वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। जब हम कोई भी दुआ करते हैं उसके पीछे कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। खाली दुआ करने से काम नहीं बनता, काम संवरते हैं हीला करने से। कहते हैं ना कि हीला कर वसीला अल्लाह ताला देगा। कुरान पाक में आयत है, उसका तर्जमा कुछ यूं है, इंसान के लिए वो ही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी तकदीर आप बदलने का। खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी तकदीर आप बदलने का। तकदीर तो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, हमारी डेस्टिनी जो है हमारा फाइनल है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना हमारे पर फ़र्ज़ है। हम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे शफ़ा दे, अल्लाह मुझे शफ़ा दे, अल्लाह मुझे शफ़ा दे, करते हैं, दुआ कबूल होती है। लेकिन रोज़ हम चिप्स खा रहे हैं, रोज़ हम फ्राई खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पास्ते पिज़्ज़े खा रहे हैं, चीज़ वाला, वो तो फिर हम अपनी सेहत को खुद ख़राब कर रहे हैं और सेहत भी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश भी करना चाहिए। हमने ज़िंदा रहना है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की इमानत है। ये जो टाइम है, वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, मोहलत दी हुई है, ये भी अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। ये जो पानी दिया हुआ है ये भी अल्लाह ताला की इमानत है। ये जो बच्चे दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने, ये भी अल्लाह ताला की अमानत है। खाना दिया हुआ है अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रहने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं कि खा खा के एक बारी मोटा हो जाओ और दूसरों का भी हक खा लो और ये हो जाए कि अब बीमार हो के जल्दी हार्ट अटैक हो जाओ और मर जाओ। अब कभी कभी हमें समझ आ रही है कि हम कहाँ पर गलत थे, तो हम अब भी असलाह करना चाहें तो हम अभी भी देर नहीं हुई। कितने प्यारे इस दुनिया में आए और कितने चले गए। हमने भी यहाँ पे नहीं रहना, हमारा भी पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाना है, कब हमारा वापसी का टाइम आ जाना है। तो इसलिए हमें अब से जितनी देर भी ज़िंदा रहना है अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की फरमाबरदारी की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िंदा जीने के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए, उनकी सुन्नत को फॉलो करने के लिए, मुसलमानों से इंसानियत से प्यार मोहब्बत करने के लिए, अमन चैन फैलाने के लिए, सुकून के लिए, ईमान के लिए ज़िंदा रहना है, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम पर रहम फरमाए और हमारे अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसलिए हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपनी ईमान की हिफाजत करनी है। अपने ईमान की हिफाजत करना और सेहत के लिए दुआ करना और कोशिश करना, ये हर नमाज के बाद वाजिब भी है, सुन्नत भी है और नबी ने सुजेस्ट भी फरमाया है। कोई भी दुआ मांगे उसमें सेहत और ईमान की दौलत ज़रूर मांगे, क्योंकि सेहत के लिए भी बंदा बेकार हो जाता है और ईमान के बगैर तो इंसान है ही तकरीबन इंसान ही नहीं है ना, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। वो जानवर से भी बदतर है जिसके दिल में ईमान नहीं है। ईमान बिल अल्लाह, ईमान बिल रुसल, ईमान बिल किताब, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल आखिरा, सब के लिए ईमान, जो 7 कैटेगरीज हैं ना इस ईमान की, वो प्रॉपर प्योर तरीके से आपके दिल में जमी होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं, किसके सामने पढ़ रहे हैं, किसके सामने झुक रहे हैं, किसके सामने सजदा कर रहे हैं। कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये किसका कलाम हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम क्या कौन हमसे हम कलाम हो रहा है,
جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بے ادب اتنے ہیں کہ اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، اس میں باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا اتنا پیار ہم سے کرتا ہے، ہماری ماں سے 70 سے بھی زیادہ، 70 گنا، جس کو میجر نہیں کر سکتے آپ ماں کی محبت کو، اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، ہم باتیں کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دکھاوا کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، بڑے اچھے مسلمان ہیں، جبکہ یہ دکھاوا پھر دنیا کے لیے رہ جائے گا، اللہ کے پاس اس کی کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بہتر کر لیں، اپنے ایمان کو سٹرونگ کر لیں، اور ہم اپنی اور اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں ابھی سے، کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ایک بہت ہی نرم مٹی کی طرح ہیں، جیسے وہ کمہار ہوتا ہے نا، وہ کمہار جیسے چاہے وہ مٹی کو مولڈ کر سکتا ہے، اس کا برتن بنا سکتا ہے، وہ اس طرح کا اس کو پکڑ کے ہاتھوں سے پیار سے نرمی سے رکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ پانی بھی لگاتا ہے تاکہ جس طرف کو اس نے موڑنا ہو موڑ سکتا ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں تقریباً 1 سال سے پیدا ہوتے سے لے کے 5-7 سال تک، اس وقت یہ مولڈنگ کا ویدر ہوتا ہے، اس وقت آپ بچے کو جیسا برتن بنانا چاہتے ہیں، جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، جیسا سکھانا چاہتے ہیں آپ سکھا سکتے ہیں۔ تب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، 0 سے لے کے 7 ایئرز تک آپ اپنے بچے کو مولڈ کر کے ایک اچھا انسان، اچھا کردار، اچھا سٹیزن، اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ پھر دوسری آتی ہے 7 سال سے لے کے 14 سال تک آپ اس کو دھوپ میں سکھائیں گے، تھوڑا سا وہ سخت ہوگا تبھی وہ آپ بھٹی میں ڈالنے کے لیے اس کو تیار ہوں گے نا، مضبوط بنانے کے لیے۔ اب جو 7 سال سے 14 سال کا عرصہ ہے، تب آپ کیا کریں گے، اپنے بچوں سے ڈسپلن ان کو سکھائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کریں گے، ان کے اوپر فوکس کریں گے، اور ان کو جس طرف زیادہ سیک لگ گیا دھوپ سے پھر دوسری طرف کو سکھانا ہے۔ جب ایک بار 7 سال تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو سکھایا ہے اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اگر بچہ پھر غلطی کرتا اس کو پیار سے سمجھائیں، پھر بھی غلطی کرتا پھر تھوڑا سا سختی سے سمجھائیں، اور اگر بچہ جان بوجھ کے بار بار غلطی کرا پھر ذرا اور سختی کریں، لیکن اتنی سختی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے، مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ بچے کو مارے اور بچے کے جسم پر بروز آ جائے، نشان پڑ جائے، بس ایسے بس جھٹکنا ہی ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں پین ہو اور پین آپ ایسے ہاتھ پہ ماریں، یا آپ کے پاس مسواک ہو تو مسواک ماریں، اس سے کون سا بروز ہو جاتا ہے، بس ٹیل آف کرنا ہوتا ہے، جیسے انگلی کے اشارے سے ایسے کرنا، بس اتنا۔ ہم کون سے مسلمان ہیں جو بچوں کو جانوروں سے بھی بدتر اس کو مارتے ہیں، ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، ان کو مکے کے سننے مارتے ہیں، اور ان کو اتنے اتنے بڑے ڈنڈوں سے ان کی اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ ان کے جسم پر لاشیں پڑ جاتی ہیں۔ پھر بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بضد ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کر لا جو کچھ کرنا، مارنا ہے نا تو مار لا، تو اس سے وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ خراب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کریں نا، اتنا ٹوٹ کر پیار کریں نا بچے سے، کہ بچے کو وہ پیار صرف اپنے ماں باپ میں، اپنے بہن بھائیوں میں ملے، تب جب وہ بچہ جا کے نا پھر وہ پیار کہیں اور نہیں ملے گا اس کو، تو وہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی سے بچے گا، اور ماں باپ نے اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ اڈلٹ ہیں، ذمہ دار ہیں، اور بچہ وہ جو بے شک 7 سے 14 سال کا ہے، وہ اپنے وہ کام نہیں کرے گا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں اور اس سے پیار نہ کریں۔ تو یہ ایک سیکرٹ ہے، میں آپ سب کو اوپنلی دے رہی ہوں
کہ آپ اپنے بچے سے تعلیم تربیت کے لیے اتنا پیار کریں، اتنی اچھی تربیت کریں، اتنا ان کو سر پہ ہاتھ رکھیں، کبھی ان کو اپنے سینے سے لگائیں، کبھی ان کو اپنے جو ساتھ میں بٹھا کے ان کو جپھی ڈالیں، اس طرح وہ بچوں کو احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور جب بھی آپ نے اچھی بات بتانی ہے، اچھا کام بتانا ہے، بچوں کو پیار سے بتائیں۔ جب وہ پیار جو چیز پیار سے ہو سکتی ہے نا، وہ مار سے یا ڈانٹ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں، کیونکہ میں نے 20 سال بچوں کو پڑھایا ہے اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے۔ بچوں کو بے شک لوگ جتنا مرضی نگلیکٹ کرتے ہیں، ماں باپ نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں۔ جو استاد ہوتا ہے وہ اگر بچے کو گالی گلوچ کرے گا تو بچہ کہاں جائے گا؟ بچے کو عزت دے۔ بچے کے میں بھی عزت نفس ہوتی ہے، ان میں بھی اپنی خود اعتمادی ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ بچے کو عزت دیں اور ٹرسٹ رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ ڈائمنڈ کی طرح شائن کرے گا۔ ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، بچہ بالکل اس طرح ہوتا ہے۔ اس کو زمین سے نکالیں، اس کو دھوئیں تو تھوڑا تھوڑا وہ کانچ کی طرح چمکے گا۔ پھر آپ جس طرف چاہیں اس کو کٹ لگائیں، جتنا چاہیں اس کو پالش کریں، جتنی اچھی اس ڈائمنڈ کی کٹ ہوگی، جتنا اچھا اس کا پالش ہوگا، اتنا وہ شائن کرے گا۔ جب اس پہ لائٹ پڑے گی، جب اس پہ وہ اپنے رنگ دکھائے گا۔ اس طرح کے یہ پریشس ڈائمنڈ ہیں، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ تحفہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا نہیں عطا فرماتا۔ اور کئی لوگ میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن کو یہ تحفہ لے کے اللہ واپس بھی لے لیتا ہے، ان کو کبھی اپنی اولاد بھولتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا، اللہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے نا، تو ہم مر بھی سکتے ہیں، اللہ ہمارے سے زندگی واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہمارا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے بنا کے جائیں، اللہ کو پیارے ہو کے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی اولاد کو ٹائم دیں، اپنی اولاد کے ساتھ کھیلیں، اپنی اولاد کے ساتھ کھائیں، اپنی اولاد کے ساتھ گھر کے مسائل کو، گھر کی کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی بات ہو، ڈسکس کریں اچھے پوزیٹیو وے سے۔ اور کبھی کبھی یہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ہمارے اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے مطابق کیا سنت ہے، کیا فرمان ہے۔ تب آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ دیکھ کر یہ سمجھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کی ویلیو کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلام پریکٹس کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، قرآن اور سنت، کہ انسان میں نے تمہیں بنا کے بھیجا، سب کچھ تجھے دیا جو تمہیں ضرورت تھی، اور اس طرح تم جیو اس زندگی میں۔ یہ مقصد ہے ہمارے جینے کا۔ تو جب ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں اچھے انسان، اچھے مسلمان، اچھے لیڈر، اچھے امن پسند پروڈیوس کریں گے، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بن جائیں گے، صدقہ جاریہ بن جائیں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حافظ قرآن بنا لیتے ہیں لیکن ادب نہیں سکھاتے، بہت سارے ایجوکیشن دلوا دیتے ہیں لیکن دین کی سمجھ کی جو بصیرت کی باتیں ہیں نا، جو بصیرت تربیت کی باتیں ہیں، وہ نہیں ہم اپنے بچوں میں ڈال سکتے۔ وہ ویسے ہی وہ بیکورڈ ہوتے ہیں اس سلسلے میں۔ دنیا میں اتنا تعلیم حاصل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی تعلیم اتنی حاصل کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو اگر ہم نے آخرت کا ٹائم بہت زیادہ ہے، اللہ کا ہمارے سے پرومس ہے کہ اگر اچھے نیک کام کرو گے تو آخرت میں جنت میں جاؤ گے، اگر برے کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اور فار ایور وہیں پہ رہو گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہو گے۔ تو پھر اس کے لیے تو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ایسٹیمیٹ بتا دیتی ہوں، 10% آپ یہ دنیا کی تعلیم، دنیا کی پیشہ، دنیا کا پروفیشن، دنیا کی چیزیں سیکھیں، 90% آپ سیکھ لیں دین کو، رب کو کیسے راضی کرنا ہے، پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے،
झूले से कब्र तक इंसान इल्म हासिल करता है। तो वो जो दीन का इल्म है ना, वो आपको ऊपर से ऊपर उभारता जाएगा, इंसान से इंसान बेहतरीन इंसान और बेहतरीन से अशरफुल मखलूक़ात बनाता जाएगा। तो क्या कितना अल्लाह ताला के नाम पे कुर्बान है कि उसने फरिश्ते जो ने दुनिया कभी नाफरमानी नहीं की, हर टाइम अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, इबादत करते हैं, पाक और बरसगीदा हैं, कभी खाने को, पहनने को, रहने को कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। और उनसे भी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। और हम कितने बदबख्त हैं कि हम हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और हमें कोई कदर ही नहीं है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, कितना बड़ा हम पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है कि हम गुमराही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने बच्चों को भी नुकसान में, खसारे में घसीटे जा रहे हैं। जब भी कभी खुशी का टाइम होता है, शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, और कभी कभी जब मुश्किल आती है तभी हमें अल्लाह याद आता है। जब खुशी होती है हम नहीं ये देखते कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं इस्लाम में कि नहीं। तेल, मेहंदी, माइयाँ, दिस और दा हैं। सिर्फ इस्लाम में निकाह लड़का लड़की के रज़ा के मुताबिक, और वलीमा लड़के की इस्तात के मुताबिक, और हक मेहर, क्योंकि वो लड़की रुखसत होके अपने माँ बाप के कंफर्ट जोन से अब नई ज़िंदगी जी रही है, तो उसका खावंद उसको तोहफे में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ देता है वैल्यू वाला। उसकी कोई लिमिट नहीं है जितनी उसकी इस्तात होती है खुशी से। तो ये 3 चीज़ें हैं, निकाह, मेहर और वलीमा। तो इसके अलावा तो क्या कुछ है। अगर हम ये जो लाखों करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करते हैं, कई लोगों के पास बेचारों को कुछ भी नहीं होता खाने को देने के लिए, उनकी लड़कियां बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। क्यों? हम कहते हैं ये हमने कमाया है, हमने टैक्स पे किया, हमने ये किया वो किया। आप पर पूरी दुनिया का हक है भाई, सिर्फ आपका अपना हक नहीं है। आप पर आपके रब का हक है, आपके रसूल का हक है, आपके माँ बाप का हक है, बहन भाइयों का हक है, बीवी का हक है, बच्चों का हक है, हमसाओं का हक है। किस किस का हक अदा करोगे? फ़ाबियई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? इतने हक अदा करके ना फिर मुझे बताना कि आपके पास है और जितना मर्जी आप जैसा मर्जी जिए, आपकी ज़िंदगी, आपका पैसा, आपका जैसा मर्जी। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ज़िंदगी में मर्जी चलनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अल्लाह और अल्लाह के बंदे बन के रहो, इंसान बन जाओ। इंसान जिसमें इंसान नहीं है ना, वो हवान से भी बदतर है। और इंसानियत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा होता है, समझ बूझ की बात है। इसलिए कि किसी का दिल ना दिखाओ, किसी का बुरा ना करो और ना चाहो, क्योंकि चाहने से भी अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। ना कभी किसी का बुरा चाहो, ना बुरा करो। हो सके तो भलाई करो, वरना खामोश रहो। और हर इंसान की कोशिश करो कि हक अदा कर सको। बच्चों के साथ नरमी से, प्यार से रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों से प्यार करो, बड़ों का अदब करो। अब बच्चों से जब बड़े प्यार करेंगे ना, बच्चे तो ऑटोमेटिक ही आपका अदब करेंगे। तो फिर ये तो माहौल अच्छा हो गया ना। हम बच्चों को मार पीट करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनके गाल गलूज करते हैं, हक समझते हैं ये हम बड़े हैं। ये तो गुंडागर्दी है। जिसके पास जोर है वही दूसरे को, औरत को दबाया जा रहा है, बच्चों को दबाया जा रहा है, बूढ़े माँ बाप को सताया जा रहा है। ये तो इंसानियत नहीं है। ये तो इंसानियत नहीं है। ये तो एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को, एक उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाऊर ज़ेब नहीं देता। ये तो मुनासिब नहीं है। इसलिए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि वो ताकतवर नहीं है जो अपने से सामने वाले को नीचे गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। जो गुस्सा होता है ना,
یہ وہ انسان سے کچھ کروا جاتا ہے جس میں بعد میں شرمندگی، پچھتاوی اور دوزخ کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دوزخ کی آگ کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے انسان نے کسی کا قتل کرنا ہوتا ہے، کسی پہ بڑے بڑے الزام لگانے ہوتے ہیں، کس کو مار پیٹ کرنی ہوتی ہے، شر پھیلانا ہوتا ہے غصے میں آ کے. تو وہ غصے کو جو قابو کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اب بہادر بننے کی کوشش کریں، اپنے غصے کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں اللہ کی رضا کے مطابق، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دیں، ان سے محبت کا رویہ دکھائیں، اچھا کھائیں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں. کہندے ہوندے ہیں نا، کھان دا لاڈ پہنن دا لاڈ، تربیت دا کوئی لاڈ نہیں. ایسے ہی میں نے سنا ہے میں اپنے ماں باپ سے، کھانے کا لاڈ، پہننے کا لاڈ، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، لیکن ان کو بدتمیزی نہیں کرنے دینی. خود ان سے بدتمیزی کرنی نہیں ہے اور ان کو بھی بدتمیز نہیں بنانا، با اخلاق بنانا ہے، تمیزدار بنانا ہے، حق اور جھوٹ میں فرق بتانا ہے. میری ایک بہن تھی، مجھے کہنے لگی کہ یہ ویسے ہوا، وہ ہوا. میں کہنا آپ کو کس نے یہ باتیں بتائیں؟ وہ کہتی ہمسائی آتی ہے روز مجھے سارے ڈیرے کی، سارے علاقے کی باتیں بتا جاتی ہے، اس لیے میں اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ شر کی جو ٹو میں لگے وہ بھی شیطان، کہ کان لگا کے رکھنا ہمارے ہم حق مساؤں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اور اگر کوئی چگلی کھور آ کے آپ سے چگلی کرے اور اس کی چگلی آپ کو پتہ ہے یہ چگلی ہے، تو وہ بھی گناہ. ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، لیکن لوگوں کے گوسپ جو ہوتی ہیں، باتیں ہیں، وہ سننی ہے، انٹرسٹ کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے، تو یہ تو بری بات ہو گئی نا. اس لیے اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے. جن باتوں کو ہم برا نہیں سمجھتے لیکن اصل میں وہ برائی ہوتی ہیں، یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ برائی ہے، کسی کی چگلی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو ناحق شاؤٹ کرنا، اپنے سے بڑوں کو بے ادبی کرنا، بچوں سے پیار نہ کرنا، ویسٹ کرنا، تو یہ ہم کب سنوریں گے؟ کب ہمارے پاس اتنا ٹائم آئے گا؟ 1 منٹ کے جو سانس جا رہا ہے نا اندر اور باہر، یہ ہماری نئی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہیپی برتھ ڈے، تو وہ ہیپی برتھ ڈے تو ہماری ہر روز ہی ہوتی ہے. ہر روز ہم صبح رات کو مر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح کو پھر اللہ تعالیٰ زندگی ڈال دیتا ہے. ہم پیدا ہوئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر دیا، ہمیں دنیا میں بنا کے بھیج دیا صحیح سلامت، الحمدللہ. اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے مرنا ہے. ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہم بھی چلے جانا ہے. سب اللہ کے نبی پیغمبر چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو جب ہم نے مرنا ہے تو پھر ہم مرنے کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا آخرت کے لیے. یہ تو ہمیں یقین ہے نا اللہ تعالیٰ پر. تو جو ہر اندر سانس لیتے ہیں، پہلے ہم سانس لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، وہ آکسیجن جو پھیپھڑوں میں پہنچا کے ساری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ ہارٹ پمپ کر دیتا ہے واپس. پھر دوسرا جو سانس ہوتی ہے، دوسرے سانس کے ساتھ جو گندا ہوتا ہے سانس، وہ ہم باہر نکال دیتے ہیں، جو اندر سے آلودہ ہو کے باہر آ جاتا ہے. اس طرح اندر اور باہر جو سانس لیتے ہیں، یہ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ نئی زندگی ہے. کس نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم صرف اتنے سال کے ہو گئے ہیں، اتنے سال کے ہو گئے ہیں. یہ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اتنی زندگی گٹ گئی ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اگر آپ ہاتھ میں مٹھی میں پانی بھر لیں یا ریت بھر لیں اور آہستہ آہستہ دیکھیں وہ کس طرح مٹھی خالی ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ہاتھ سے تو زندگی ہم سے کم ہو رہی ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم دن بھر یہ خوشیاں مانتے ہیں کہ جی ہم اتنے سال کے ہو گئے، ہم اتنے سال کے ہو گئے، بڑے بڑے پارٹیاں ہوئیں. 4 دن کی زندگی ہے، جتنی مرضی عیش ڈالو، پیسہ اپنے آپ پہ سپینڈ کر لو، کماؤ اور اجاڑ لو. نہیں، کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ایک پلیٹ کھانے کی اپنے کسی ہمسائے کے، کسی غریب کو، کسی یتیم کو اپنے پورے کھانے سے دے دے. ہو سکتا ہے اس پلیٹ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے، کیا پتہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے نا، احسان،
ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنا پتہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے، آپ نے اس کے ساتھ بھی بھلا کرنا ہے، کوئی آپ کا دل آزاری بھی کرے، آپ نے اس کے ساتھ بھلا کرنا ہے، کس نے آپ کا نقصان بھی کر دیا نا، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ یہ احسان ہے۔ احسان یہ نہیں کہ آپ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، احسان یہ ہے کہ برے کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ تو مل بانٹ کر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جینے مرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ حج عمرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹٹولا کرو کہ اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور اللہ کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دن اور کوئی رات ایسے نہیں ہوگی جب وہ رو رو کے تہجد میں، نماز لیل میں وہ ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے دعا نہیں مانگتے تھے۔ تو ہم نے کون سا حق ادا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ محبت کے تو دعوے کرتے ہیں، محبت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام آئے تو ہم سنت کو پیچھے چھوڑ کے تو آرام سے اپنی مرضی کرتے رہیں، تب اپنی مرضیاں چلائیں۔ ہمیں اللہ اور اللہ کی ناراضگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن، حشر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو میرا امتی نہیں ہے، یا تمہیں تو میری دنیا میں پرواہ نہیں تھی تو اب میرے پاس کیوں آیا ہے سفارش کرانے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ اب امت بنے ہیں تو امت ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے ہم کو، ہمیں پیار محبت سلوک سے رہنا چاہیے، اسلام کو دنیا میں پریزنٹ کرنا چاہیے، خود نیک عمل کرنے چاہیے اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم دینی چاہیے، خود برائی سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے، خاص کر اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ دار قریبی عزیزوں کو، کیونکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا بڑا سیکرٹ ہے کہ 4 دن کی کیوں کہتے ہیں۔ میرے خیال سے بچپن، جوانی، بڑھاپا اور حشر ہے۔ 4 دن کتنے ہوتے ہیں؟ ہفتے میں آدھے ہوتے ہیں 4 دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اور ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہماری جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ اور انجانے سے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے یا ظاہر گناہ، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہمیں چغل خور سے کرنے سے بچائے، چغلیوں سے بچائے، اور ہمیں کسی کی غیبت برائی کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر تہمت لگانے سے بچائے، اور ہمیں بخش کر ہم پر رحم فرمائے، ہماری اولاد پر رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، کل امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اور اب اللہ خوش ہو کر جو ہمارے ماں باپ چلے گئے ہیں، اب ان کی دعاؤں سے ہم محروم ہو گئے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ ساری قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ماں باپ مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہماری بچوں پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے خامدوں پر، ہمارے گھر بار پر، ہم کل مسلمان پر رحم فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کا دنیا میں ساتھ عطا فرمائے، آخرت میں نیکوں کے ساتھ ہٹائے۔ اللہ ہمیں عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شہادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں شہادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار اور نیک فرما بردار بندہ بنا کے رکھے۔ ہم اپنے ماں باپ کے خدمتگار ہو جائیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں طریقہ سلیقہ سکھا دے ہم تیری عبادت کیسے کریں۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قائم کر دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں میں عاجزی اور توجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت کو یا اللہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیرے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، نیکیاں، خیر عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین، بہت گناہ گار ہیں، تو بہت رحمان اور رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما اور ہم کو بخش دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین، کل مسلمان امت پر رحم فرما، کل دنیا پر رحم فرما، امن چین سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد جوان ہے، اللہ ان کے نیک اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سے ایسے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یا اللہ جو ہمارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، وہی اللہ ہم سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دے، عزت اور وقار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما۔ یا اللہ میرے بھائیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ میری بہنوں کی خیر فرما۔ یا اللہ میرے مسلمان پاکستان والوں کی خیر فرما، فلسطین والوں کی خیر فرما، کشمیر کی خیر فرما۔ یا اللہ سیریا کی خیر فرما، روہنگا کے مسلمانوں کی خیر فرما، لیبیا کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یہاں دنیا میں انسانیت بستی ہے، مسلمان بستے، ان سب کی حفاظت فرما اور ان کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے رحم و کرم میں شامل فرما۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ربی غفر ورحم انک انت ارحم الراحمین۔ ربی غفر ورحم انک انت ارحم الراحمین۔ ربی غفر ورحم انک انت ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل ربي زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اللہ. ظاہر باطن ہے اللہ.